بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، جس کو شیعہ کتب احادیث میں بھی لکھا گیا ہے اور اہل سنت برادران کی کتب احادیث میں بھی، کہ روز قیامت جب انسان کے اعمال تلیں گے، نیکیاں تولی جائیں گی، جس طرح اس دنیا میں استعمال ہونے والی چیزیں، چاہے وہ کھانے پینے کے ہوں یا اور مقاصد میں استعمال ہونے والی چیزیں، بعض وزنی ہوتی ہیں، جیسا لوہا ہے، سریا ہے، سیمنٹ ہے، یہ وزنی ہے۔ لکڑی اس کا وزن اتنا نہیں ہوتا، اس سے بھی یہ پتے، چائے کی پتی، ان کا وزن زیادہ نہیں ہوتا، یہ چیزیں ہلکی پھلکی ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو اعمال ہیں، چاہے ہم ان کو ہاتھ سے کریں، پاؤں سے کریں، ہاتھ سے جا کے آپ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، یہ ہاتھ کی عبادت ہے۔ پاؤں سے خانہ کعبے کا طواف کرتے ہیں یا صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کرتے ہیں۔ کان سے مجالس سنتے ہیں، فضائل اور مصائب سنتے ہیں، جن کا نام امیر المومنین نے جوارح رکھا ہے۔ اللہم، دعائی کوئل کے اس جملے کو بار بار تنہائی میں بھی دہرائے ہیں۔ اللہم قو علی خدمتک جوارحی، خدایا تیری خدمت کے لیے میرے ان ظاہری اعضاء اور جوارح کو طاقت بخش۔ یہ دیکھیں نا، جن کے گھٹنوں میں طاقت ختم ہو جاتی ہے، وہ بیچارے کرسی پہ بیٹھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یا بیٹھ کے وہ پڑھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ خانہ کعبے کا طواف، وہ طاقت و توانائی کم ہو تو پھر ویل چیئر پر بیٹھ کے جو وہ کرتے ہیں۔ ابھی نہیں ہے، جب میں شروع میں حج پہ گیا تھا، یہ کچھ لوگوں کو سٹیچر کے اوپر نا 4 آدمی پکڑتے تھے، اور بندہ جو بیمار یا معذور ہوتا تھا اس کو پر لٹا کے وہ طواف کرایا جاتا تھا۔ یہ اعضاء اور جوارح کے جو ہے نا کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ وہ بھی طواف ہے، آدمی خود چل کے اپنے پاؤں سے طواف کرے، اس طواف میں اور وہ طواف جو کسی کو سٹیچر پہ اٹھا کے کرایا جائے، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یعنی معذور کی عبادت اور صحت مند کی عبادت، اس لیے فرمایا قو علی خدمتک جوارحی، تیری خدمت کے لیے ظاہری اعضاء و جوارح، ہاتھ، پاؤں، ان کو طاقت عطا فرما۔ واشدد علی العزیمت جوانحی، ارادوں کے لیے میرے داخلی اعضاء کو ان کو مضبوط بنا۔ داخلی اعضاء کا نام امیر المومنین نے دل و دماغ، ان کا جوانح رکھا ہے، اور ظاہری جو اعضاء ہیں، ہاتھ پاؤں وغیرہ، ان کا نام جوارح رکھا ہے۔ اس کو دہرائیں ہمیشہ، قو علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمت جوانحی ہے۔ تو ظاہری اعضاء کے جو اعمال ہیں، وہ بھی اسی زبان سے آپ امیر المومنین کے فضائل بیان کرتے ہیں، اسی زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اسی زبان سے مصائب پڑھتے ہیں، اچھا جی، اسی زبان سے محمد اور آل محمد پر آپ صلوات بھیجتے ہیں، اسی زبان سے سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہیں۔ کل میں آیت اللہ وحید خراسانی کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، انہوں نے کتاب لکھی ہے، عجیب نام رکھا ہے کتاب کا نام، حلقہ وصل بین امامت و نبوت، یعنی امامت کو نبوت سے ملانے والی کڑی۔ حضرت زہرا کے بارے میں کتاب لکھی ہے، امامت کو نبوت سے ملانے والی کڑی۔ اس کے اندر روایت دی ہے انہوں نے، آپ بھی کوشش کریں، اس پر عمل کریں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آدمی
دن میں 100 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت کرے، سورہ قل هو اللہ کی، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ 100 مرتبہ، ہاں، صبح و شام جو ہے 11 مرتبہ، باقی میں جتنی مرتبہ بھی پڑھیں، اور وہ حدیث تو میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں، سعد ابن معاذ کی جنازہ میں رسول خدا نے شرکت کی۔ بعد میں بتایا کہ سعد کی جنازے میں شرکت کے لیے جبرائیل امین کی قیادت میں ایک روایت کے مطابق 70,000، دوسری روایت کے مطابق 90,000 فرشتوں نے شرکت کی۔ یہ کوئی امام نہیں تھا، ہاں، وہ سلمان فارسی، ابو ذر اور اس لیول کا صحابی بھی نہیں تھا۔ جی، آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ زندگی میں کیا عمل کرتا تھا یہ بندے خدا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی جنازے میں شرکت کے لیے 70,000 یا 90,000 فرشتوں کو بھیجا ہے۔ دیکھیں، اللہ کی کسی سے کوئی نہ رشتہ داری ہے، نہ کوئی پارٹی بازی ہے، اس کا حزب ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں جو بھی شامل ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن میں اللہ ان حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کی پارٹی ہمیشہ فتح یاب ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جو بھی جس عمل کی وجہ سے سعد کے جنازہ میں 70,000 فرشتے شرکت کرتے ہیں، وہ عمل میں اور آپ انجام دیں گے، ہمارے جنازے میں بھی اتنے فرشتے شرکت کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے پوچھا ہے زندگی میں کون سا ورد کرتا تھا، کون سا خاص ذکر کرتا تھا، الفاظ یہ ہیں، لقراءتہ سورۃ التوحید جالسا وقائدا۔ یہ بندہ بیٹھا ہوا ہوتا، کھڑا ہوتا، ذاہباً کہیں جا رہا ہوتا، آئباً واپس اپنے گھر آ رہا ہوتا، راکباً و ماشیا پیدل ہوتا، سواری پر سوار ہوتا، جی، ہر حالت میں اس کی زبان پر سورہ قل ہو اللہ کی تلاوت جاری رہتی تھی۔ کون ہے ہم میں جس کو سورہ قل ہو اللہ یاد نہیں ہے؟ ہاں، وقت کو فضول جو ہے نا وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ سورہ توحید سب کا اجر اور ثواب ہے، لیکن عجیب ہے یہ روایت، اثقل الاعمال فی المیزان الصلاۃ علی محمد وآل محمد، ان تمام اعمال اور اذکار میں روز قیامت جس عمل کا، ذکر کا وزن سب سے زیادہ ہوگا وہ محمد اور آل محمد پر صلوات ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مجالس خاتون جنت کی جانگزاز شہادت کے مناسبت سے منعقد ہوئی ہیں۔ ہماری دعا ہے ان مجالس کے جو بانی حضرات ہیں یا خواتین، اللہ تعالیٰ ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرمائے، ان کے تمام مرحومین مرحومات، ان کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرمائے، اور انہیں خاتون جنت کی شفاعت اور آپ کے جوار میں مقام عطا فرمائے۔ خاتون جنت، یہ روایت ہمارے اکثر علماء نے لکھی ہے کہ رسول خدا نے امیر مومنین سے مخاطب ہو کے فرمایا، یا علی ما عرف اللہ الا انا وانت، مجھے اللہ کو، خدا فرماتا ہے، رسول خدا فرماتا ہے کہ اللہ کو، اے علی، اللہ کو یا میں نے پہچانا ہے یا تو نے پہچانا ہے۔ وما عرفنی الا اللہ وانت، مجھے یا خدا نے پہچانا ہے یا تو نے پہچانا ہے۔ وما عرفک الا اللہ وانا، تجھے یا خدا نے پہچانا ہے یا میں نے پہچانا ہے۔ اللہ، رسول اور علی کی معرفت، جو اس کی حقیقت ہے، جو مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے، اس کو درک کرنا میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے۔ اسی طرح میرا ایمان ہے اور اعتراف ہے کہ جس طرح
اللہ تو لامتناہی ذات ہے، وہ لامتناہی اور لامحدود ذات ہے، اس کی حقیقت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، یہ ہر کسی کے لیے قابل فہم ہے۔ خدا کی حقیقت کو جیسا ہے وہ ہے، وہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ وہ لامحدود ہے، اور انسانی عقل وہ کتنا بھی بندہ مغز متفکر ہو وہ محدود ہے، لہذا محدود لامحدود کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ خدا کی معرفت جیسا وہ ہے وہ ہم ایسا نہیں سمجھ سکتے، یہ قابل فہم ہے۔ لیکن رسول کو خدا نے کیا مقام دے رکھا ہے، اس کا ادراک بھی ہمارے بس سے باہر ہے۔ علی کو خدا نے کیا مقام دے رکھا ہے، وہ بھی ہمارے بس سے باہر ہے۔ اسی طرح خاتون جنت کو اللہ نے جو مقام دے رکھا ہے، اس کا ادراک بھی ہمارے بس سے باہر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو اشرف المخلوقات ہے نا، اشرف المخلوقات، خدا کی مخلوق میں جو سب سے افضل ہے، اس کے لیے قابل احترام خاتون ہے۔ یہ رسول خدا تعظیم کے لیے اٹھتے تھے نا، بہت پہلے گلگت سے سید ضیاء الدین رضوی نے وہ اسی نصاب کے بارے میں کچھ تحفظات تھے تو انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی۔ ادھر وہ ایف اے اور پتنے 9ویں اور 10ویں اور مڈل کی اسلامیات میں نظر ثانی کے لیے کچھ کمیٹیاں بنائی گئی تھی۔ 9ویں اور 10ویں کی کمیٹی میں شامل تھا۔ میٹنگ کے دوران وہ سرحد، اس زمانے کے سرحد کا کوئی عالم دین تھے، کمیٹی میں شامل تھے، وہ حدیث کا چیپٹر تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ جب حضرت زہرا اپنے بابا کی خدمت میں آتی تھی تو رسول خدا آپ کے بابا بی بی کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میری ایک تجویز ہے، یہاں سے احترام کا لفظ ہٹایا جائے اور اس کی جگہ پیار کا لفظ استعمال ہونا چاہیے۔ میں نے وہاں عرض کیا، دیکھیں ہم سب الحمدللہ صاحب اولاد ہیں، ہم سب اپنے اولاد کو پیار کرتے ہیں۔ رسول خدا نے اپنے پتے کسی نواسے کو یا کسی کا بوسہ دیا، وہ ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں میرا بیٹا ہے، میں نے کبھی بھی اس کا بوسہ نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا تیرا دل رحم سے اگر خالی ہے تو میں کیا کروں۔ پیار کا طریقہ ہوتا ہے، گلے سے لگاتے ہیں، آپ اس کا ماتھا چومتے ہیں، گال چومتے ہیں۔ بیٹی کو پیار کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ آئیں تو وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کے دستبوسی کر کے اس کو اپنی جگہ بٹھائیں مسند پہ اور سامنے دوزانو ہو کے خود بیٹھ جائیں۔ یہ احترام کا طریقہ ہوتا ہے، پیار کا طریقہ نہیں ہوتا۔ وہ حدیث اسی طرح ابھی تک موجود ہے کہ جب آن حضرت کے پاس تشریف لاتی تھی احترام میں کھڑے ہوتے تھے۔ خدایا یہ بی بی کو تو نے کیا مقام دے رکھا ہے، یہ رسول بھی نہیں ہے، نبی بھی نہیں ہے، امام بھی نہیں ہے، لیکن وہ بلند مقام اللہ تعالیٰ نے اس مکرمہ کو عطا فرمایا ہے کہ خاتم الانبیاء اور اشرف المخلوقات جس کی تکریم اور تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں اس مکرمہ اور معظمہ کی جو مقام ہے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں، اس کو آپ کے ذہن کے قریب لانے کے لیے جیسی وہ ہے، جو مقام ان کو دے رکھا اللہ تعالیٰ نے، اس کا ادراک ہمارے بس سے باہر ہے۔ صرف ان کے مقام کو ذہن کے قریب لانے کے لیے میں امیر المومنین کی کچھ وہ عظمت آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر رسول خدا کی حدیث کی روشنی میں ہم اندازہ لگا سکیں گے کہ اس بی بی کا خدا کی بارگاہ میں کیا مقام ہے۔ ویسے بھی میں اکثر کہتا ہوں اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، آخری معصوم اس کائنات میں امام زمان ہے۔ امام زمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو
فرشتے ہو تک ابھی پیدا ہوتے رہتے ہو جو معصوم من الخطا ہوتے ہیں، لیکن آخری انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا ہے وہ امام زمان ہے۔ امام زمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو معصوم پیدا نہیں کیا۔ کسی سے گناہ کبیرہ، کسی سے گناہ صغیرہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، ہم سے بھی گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ آج میں وہ چند جملے امیر المومنین کے فضائل کے بیان کروں گا، اس کے نتیجے میں بیان کروں گا خدا میرے گناہوں کو بخشے گا، آپ ان کو سنیں گے اللہ آپ کے گناہوں کو بخشے گا۔ چونکہ رسول خدا کی حدیث ہے، ان اللہ جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرتا، خدا نے میرے بھائی علی کو اتنے زیادہ فضائل سے اور مناقب سے نوازا ہے، لا تحصى کثرتا، کثرت کی وجہ سے ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ بے شمار فضائل سے اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو وہ نوازا ہے۔ اس کے بعد یہ جملہ فرمایا، یوں سمجھے کہ ایک پورا قصیدہ پڑھا ہے رسول خدا نے امیر المومنین کی شان میں۔ اس کو اہل سنت نے بھی لکھا ہے اور شیعوں نے بھی لکھا ہے۔ فمن ذکر فضیلۃ من فضائل علی غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے یہ ایک بنیادی علمی نکتہ کی طرف متوجہ ہوں۔ میں گزشتہ سال حج کے دوران آیت اللہ سیستانی کے حج مشن میں وہ ایک ہستی سے میں یہ بات کر رہا تھا اسی روایت کے مفہوم کے بارے میں۔ وہاں سے مجھے ایک فارمولہ ملا ہے، کچھ ایسے غیر معمولی اور باعظمت کام ہوتے ہیں، عبادتیں ہوتی ہیں کہ جو آدمی یہ غیر معمولی اور باعظمت کام انجام دے، اس کی عظمت کے اعتراف کے طور پر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اس کے آئندہ گناہوں کو بھی تم نے نہیں لکھنا۔ علی کے فضائل کا بیان ان اعمال میں سے ایک ہے۔ اب دیکھیے بہت سارے روایات میں یہ آپ کو سننے کو ملے گا، پڑھنے کو بھی ملے گا، پڑھتے وقت سنتے وقت آپ کو تعجب ہوگا، لیکن جب یہ جملہ آپ ذہن میں لائیں گے یہ آپ کا تعجب جاتا رہے گا۔ فرمایا فمن ذکر فضیلۃ من فضائل علی، جو آدمی علی کی ایک فضیلت کو بیان کرے، ضروری نہیں کہ مسجد امام صادق کے منبر سے بیان کرے، وہ دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے آپ علی کی فضائل کو بیان کرتے ہیں، اپنے بچوں کے سامنے کلاس میں علی کی فضائل ایک فضیلت کو، فضائل نہیں ایک فضیلت کو بیان کریں، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اس ایک فضیلت کے بیان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس بیان کرنے والے کے گزشتہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، آئندہ گناہوں کے بارے میں بھی اس بیان کی روشنی میں فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے گناہ کو مت لکھو۔ غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ ما تقدم تو سمجھ میں آ جاتا ہے نا، وہ آسان ہے اس کا سمجھنا، بھئی 1 سال 2 سال پہلے گناہ سرزد ہو گیا تھا، وہ علی کی فضیلت بیان کرنے کے نتیجے میں وہ بخشا گیا۔ وہ جو گناہ ابھی آئندہ سرزد ہی نہیں ہوا اس کے بخشنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بخشنے کا مطلب ہے کہ خدا فرشتوں سے کہتا ہے کہ چونکہ اس نے اتنی غیر معمولی عبادت کی ہے، یعنی علی کی فضائل کو بیان کیا ہے، اس کو اس کے نامہ اعمال میں مت لکھو۔ غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ یہ رسول خدا کے بارے میں ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ البتہ وہاں ذنب کسی اور معنی میں ہے، ہم نے آپ کو فتح مبین نصیب فرمائی ہے۔ فتح مکہ بعد کہتے ہیں صلح حدیبیہ، ہم نے آپ کو فتح مبین نصیب کی ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اس غیر معمولی فتح کے نتیجے میں اللہ آپ کے گزشتہ گناہوں کو بھی معاف کرے اور آئندہ گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ اس کا مطلب ہے کہ آئندہ گناہوں کو معاف کرنے کا بھی اللہ کے ہاں کوئی فارمولہ ہے۔
ہاں قرآن میں بھی ذکر ہے اور بہت ساری روایات کے اندر بھی ذکر ہے. یہ ٹکڑا تو یہ میرے حق میں جاتا ہے نا، علی کے فضائل بیان کروں، ایک فضیلت بھی چلتے چلتے بیان کروں، ہاں تاکہ میں کہہ سکوں خدا کی بارگاہ میں، خدایا یہ علی کی فضیلت بیان کی تھی، اس کے نتیجے میں میرے گناہوں کو بخش دے. ہاں سب نے لکھا ہے اور آپ نے سنا بھی ہے، اور یہ نہیں لکھا کہ بھائی ایسی فضیلت بیان کرے جو آج تک کسی نے نہ سنی ہو. ایک صاحب کے ہاں مجلس تھی کافی سال پہلے، انہوں نے مجھ سے مجلس کا وعدہ لیا، کوئی ایک ہفتے کے بعد مجھے فون کر کے کہا کہ آغا صاحب مولا کے ایسے فضائل بیان کرنے ہیں، 21 رمضان کی مجلس ہوتی تھی ان کے گھر، ابھی بھی ہوتی ہے، ایسے مولا کے فضائل بیان کریں جو آج تک کسی نے بیان نہ کیے ہوں. اچھا اس وقت میں نے سوچا کہ یہ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہیں، میں اپنی طرف سے گڑوں؟ نہیں، ابھی پتہ چلتا ہے کہ ہم تو اس سمندر کے کنارے کو بھی نہیں چھو سکے. روز آپ مطالعے کریں ایک نئی فضیلت سامنے آتی ہے، نئی فضیلت سمجھ آتی ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ اس فضائل کا جو سمندر ہے اس کا ایک قطرہ بھی ابھی تک ہم کو نصیب نہیں ہوا. ہاں ان میں سے ایک کیا ہے؟ علی مع الحق. ایسے ایسے فضائل باقی صحابہ کرام رش کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ ایک فضیلت جو علی کے رسول خدا نے بیان کی ہے یہ دنیا و ما فیہا سے افضل ہے، یا پتہ نہیں یا 100 عرب کے محاورے کے مطابق وہ سرخ رنگ کی اونٹوں سے جو ہے نا یہ فضیلت ہے. علی مع الحق والحق مع علی. یا علی، اس ٹکڑے کو سمجھنا آسان ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. اگلا جملہ کافی پیچیدہ ہے، اللہم ادر الحق حیث ما دار. خدایا حق کو ادھر پھیر جدھر علی کا، حق کا رخ ادھر کر دے جدھر علی کا رخ ہو. انہی میں سے جس پر رش کرتے تھے بہت سارے صحابہ کرام وہ یہ ہے ضربت علی یوم الخندق. سمندر ہے یہ، ایک فضیلت فضائل کا سمندر ہے. خندق کے دن علی کی ایک ضربت جس کے نتیجے میں عمرو بن عبد ود کو آپ نے واصل جہنم کیا، تمام انسانوں اور جنات کی عبادات سے افضل ہے. علی کی ایک ضربت. فمن سمع فضیلۃ من فضائل علی، جو علی کی ایک فضیلت کسی مجلس عزا میں، محفل میلاد میں یا دوستوں کی محفل میں سنے، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما غفر اللہ لہ، ان گناہوں کو بخشے گا الذی اکتسبھا بالاستماع، خدا ان گناہوں کو بخشے گا جو گناہ اس نے کان سے سن کے انجام دیے ہو. اور یہ بریکٹ میں ایک وضاحت ضروری ہے تاکہ غیر ضروری خوش فہمی میں جو ہے نا وہ مبتلا نہ ہو بات دوست. کچھ گناہ ہیں ان کی تلافی ضروری ہوتی ہے، تلافی ممکن بھی ہوتی ہے اور ضروری بھی ہوتی ہے. کچھ گناہ ہیں جن کی تلافی نہیں ہے. آپ نے مثلا خدا نخواستہ گانا سنا ہے، اس کی تلافی توبہ تو ہر گناہ کا علاج ہے، ہر گناہ کا علاج جو ہے نا وہ توبہ ہے. توبہ اور پشیمانی کے علاوہ پریکٹیکلی کوئی تلافی ہوتی ہے. کچھ گناہوں کی پریکٹیکلی تلافی ہے، کچھ گناہوں کی پریکٹیکلی تلافی نہیں ہے. آپ نے گانا سنا ہے، ملکہ ترنم کا کوئی گانا جو ہے سنا ہے یا آپ نے گایا ہے، اس کی پریکٹیکلی تلافی کیا ہے؟ توبہ کے علاوہ اور کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. لیکن اگر کسی کی آپ نے غیبت کی ہو، اور یہ تو آپ کو پتا ہے، ایسے ہی بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، گانے سے کئی گنا زیادہ غیبت کا گناہ زیادہ ہے. ہاں تلافی کیا ہے؟ تلافی یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگ کے اس کو راضی کرو. گانے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. کیا تلافی کریں گے آپ؟ یہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے، خدایا میری اس غلطی کو معاف کر دے،
ادھر صرف یہ کہہ دینا خدایا میں نے فلان مومن کی غیبت کی ہے مجھے معاف کر دے، یہ کافی نہیں ہے جب تک اس کو راضی نہیں کریں گے معافی مانگ کے جس کی آپ نے غیبت کی ہے، بشرطے کی لڑائی جھگڑا فساد کا خطر نہ ہو۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیل وہ آپ بیل مجھے مار والی بات بنے گی، وہ آگے سے جو ہے نا وہ لڑ پڑے گا، فلان محفل میں نے آپ کی غیبت کی تھی آپ مجھے معاف کریں، تو وہ کہیں لڑنے کا خطرہ نہ ہو کہ تمہیں جرت کیسی ہوئی اس محفل میں میرا نام بھی لو، وہاں معافی نہ مانگے، پھر کیا کریں؟ اس کے لیے خدا سے طلب مغفرت کریں۔ اور ایک درخواست کروں گا آپ سے، آج خاتون جنت کے ان دنوں کی برکت سے آپ جو اس لیے فاطمہ کہلائی، امام جعفر صادق کے فرمان کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد کو، آپ کے شیوعوں کو آتش جہنم سے دور اور الگ تھلگ رکھا ہے، خاتون جنت کا واسطہ آپ آج عہد کریں خدایا جس نے بھی میری غیبت کی ہے وہ چاہے زندہ ہو یا غیبت کر کے مر گیا ہو، میں اس کو دل سے معاف کرتا ہوں۔ ایک آدمی آپ کی غیبت کر کے مر گیا ہے، ابھی وہ خدا کے بارگاہ میں جواب دہ ہے، سزا پا رہا ہے، فرض کریں کوڑے لگ رہے ہیں، آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ آپ معاف کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے اس کو سزا ملتی رہے گی تو آپ کو فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خدا نے فرمایا معاف کرو تم لوگوں کو میں تمہیں معاف کروں گا۔ رمضان المبارک میں سید سجاد ایک ڈائری کے اوپر نا اپنے غلاموں اور کنیزوں کی غلطیوں کو نوٹ کرتے تھے، اس سے یہ نافرمانی ہوئی ہے، اس سے یہ نافرمانی، اس کے یہ نافرمانی، اس لیے نہیں کہ تھوک کے حساب سے آخر میں ان کو سزائیں دیں، نہیں، جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا تھا سب کو بلاتے تھے اور بلانے کے بعد کہتے تھے فلان سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے، فلان سے یہ، فلان نے یہ فرمانی کی ہے، فلان نے یہ فرمانی، پھر فرماتے تھے میں تم سب کو دل سے معاف کرتا ہوں اور تم سب مل کے خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ خدایا جس طرح علی ابن الحسین نے ہمیں معاف کیا ہے تو علی ابن الحسین کو معاف کر۔ معاف کچھ لوگ کہتے ہیں قیامت تک معاف نہیں کروں گا، یہ کوئی آپ نے خیبر فتح نہیں کیا، معاف کرو تو یہ خیبر فتح ہے، جہاد اکبر ہے۔ عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے کہ کسی کو معاف نہ کرو، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کو معاف کرو، کیونکہ خدا نے فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو گے، وہ تم بھی تو گناہگار ہو نا، تمہیں معافی کی ضرورت ہے، تم لوگوں کو معاف کرو میں تمہیں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ تو یہ جو ایسا نہیں ہے کہ ہر کان سے کیے جانے والا گناہ جو ہے وہ بخشا جائے گا، وہ گناہ بخشے جائیں گے کہ جن کی تلافی نہیں ہوتی، جن کی تلافی ضروری ہے وہاں استغفار کے علاوہ وہ تلافی ضروری ہے۔ وَمَن نَظَرَ إِلَى فَضِيلَةٍ مِّن فَضَائِلِ عَلِي، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں علی کے فضائل پر لکھی گئی کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بہترین کتاب جو اردو میں امیر المومنین کے فضائل کے بارے میں لکھی گئی ہے، مستند اور تمام مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہے، وہ مفتی جعفر حسین کی کتاب سیرت امیر المومنین ہے۔ آپ کے گھر میں ضرور ہونا چاہیے اس کتاب کو۔ میرا خیال میں ایک حوالہ بھی شاید شیعوں کا نہ ہو، سارے کے سارے جو ہے نا وہ طبقات ابن سعد وغیرہ کے حوالے دیے گئے ہیں۔ آپ پڑھے لکھے ہیں اور اپنے مطالعے کے دوران ایک علی کی فضیلت کو پڑھیں، مطالعے کریں، غفر اللہ لہ مکتسبت بالنظر، اللہ اس کے ان گناہوں کو بخش دے گا جو اس نے آنکھ کے ذریعے کیے ہوں، چونکہ اس آنکھ سے علی کی فضیلت کو پڑھا ہے لہذا اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو آنکھ سے بندے نے کیا ہو۔ اگلا جملہ میں مومنین سے خصوصاً جوانوں سے کہتا ہوں، آپ اپنے گھر میں کوئی ڈائری رکھی ہوگی جس میں زندگی کے اہم واقعات کو لکھتے ہیں۔ جب آپ کسی مجلس میں جاتے ہیں اور عالم الدین امیر المومنین کے کوئی فضائل پڑھے، بشرطی کہ وہ فضائل جو ہے وہ گڑے گئے نہ ہوں، وہ فضائل جو خدا نے قرآن میں بیان کیے ہیں،
وہ فضائل جو مستند احادیث میں رسول خدا نے بیان کیے ہیں، وہ فضائل جو دربار یزید میں جناب زین العابدین میں امیر المومنین نے پڑھے ہیں، ان میں سے ایک جو فضیلت کسی مجلس میں سنتے ہیں اس کو صرف قانون تک محدود نہ کہ گھر جا کے اس کو لکھیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا من کتب فضیلۃ من فضائل علی، جو علی کی ایک فضیلت اس کو تحریر کرے، لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما بقی منہ الرسم، جب تک اس تحریر کے آثار باقی ہیں اس وقت تک فرشتے آپ کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ خدا اس بندے خدا کو بخش دے، فرشتے جس کے حق میں دعا کریں یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور آخر میں فرمایا، ہاں آخری جملے سے پہلے فرمایا النظر الی علی عبادہ۔ عام طور پر ہم سنتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا صرف اگر عبادت ہو، یہ میری اور آپ کی عبادت یا ان لوگوں کی عبادت جو امیر المومنین کے ہم عصر تھے وہ محدود ہو جاتی، اس کا دائرہ محدود ہو جاتا۔ اس حدیث میں چہرہ کا ذکر نہیں ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے، یعنی علی کے سراپے کو دیکھنا، علی کے چہرے کو دیکھو وہ بھی عبادت ہے۔ علی آگے جا رہے ہوں اور آپ کی نظر علی کی پشت مبارک پر پڑے، جب تک آپ کی نگاہ علی کے پشت پر رہے گی آپ کو عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور آخری جملہ یہ ہے، ہاں مبارک ہو کہ آپ اس آخری جملے کے مصداق ہیں۔ فرمایا لا يقبل اللہ ایمان رجل الا بالاقرار بولایتہ والبراءۃ من اعدائہ، اللہ تعالی اس شخص کے ایمان کو قبول نہیں کرتا کسی شخص کے جب تک وہ علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے اور علی کے دشمنوں سے اپنی لا تعلقی کا اظہار نہ کرے۔ دیکھیں، ہم اس دنیا میں ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے، اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے، بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ کی بیٹی اگر پی ایچ ڈی ہے تو آپ کی کوشش ہوگی کہ اسی لیول، اتنی تعلیم کا کوئی بچہ ہو، ذہنی سطح اور لیول جو ہے نا وہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ ویسا ہو۔ پی ایچ ڈی اپنی بیٹی کے لیے کوئی میٹرک پاس لڑکے کا انتخاب کریں گے، لڑکے کو دیں گے، بہت زمین اور آسمان کا فرق ہوگا ان کی فکری سطح اور لیول میں۔ اسی طرح آپ کا بیٹا اگر وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پائلٹ ہے، اسی لیول کی کسی بچی کو آپ تلاش کریں گے تاکہ ان دونوں کے درمیان میں وہ ہم آہنگی ہو۔ فکری ہم آہنگی جب تک نہ ہو اس وقت تک وہ گھر جو ہے نا وہ پرامن نہیں رہتا۔ علی سے خاتون جنت کا رشتہ کس نے کیا ہے اور کہاں کیا ہے؟ خاتون جنت کا نکاح زمین میں بعد میں ہوا ہے اور آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا ہے، پہلے کیا ہے۔ لہذا یہ علی کو خاتون جنت کا کفو اور خاتون جنت کو علی کا کفو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ استفہام یا استفسار، یہ لفظ آپ نے سنا ہوا نا۔ استفہام کا مطلب ہوتا ہے ایک بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے اور سمجھنے کے لیے کسی سے سوال کریں، اس کو استفہام کہتے ہیں۔ حقیقی استفہام یہ ہے کہ میں آپ سے ایک بات پوچھوں اس لیے کہ مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے۔ پورے قرآن میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح استفہام، کوئی سوال پر مشتمل، استفہام پر مشتمل آیت ہے، وہاں حقیقی استفہام مراد نہیں ہے، کیونکہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خدا کو معلوم نہ ہو اور میں آپ اللہ تعالیٰ کے معلومات میں اضافہ کریں۔ نہیں، وہ عالم ہر چیز کا علم ہے،
आलिम बिमा फी सुदूर है, वो जाहिर का भी आलिम है, बातिन का भी वो आलिम है। खुदा जहां भी इस्तिफाम का लफ्ज इस्तेमाल करता है ना, वहां वो मुराद नहीं होता जो हम एक दूसरे से सवाल करके इस्तिफाम करते हैं। एक बात जो हमको मालूम ना हो उसको मालूम करना चाहते हैं, एक बात जो हमको समझ ना आई हो उसको मालूम करना चाहते हैं। अल्लाह के इस्तिफाम का यह मकसद नहीं होता। अल्लाह की इस्तिफाम का मतलब है बाज़ औक़ात तंबीह होती है, तंबीह, अगले की सरजनिश मुराद होती है। आपने अपने बेटे को या अपने शागिर्द को कहा हो कि यह काम नहीं करना, एक दो तीन चार दफा बताने के बावजूद वो अगर वो काम करता है तो आप उससे कहते हैं मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है ये काम नहीं करना। यानी यहां आपको पता नहीं है कि कितनी दफा कहा है और बेटे से मालूम करना चाहते हैं। यह हकीकी इस्तिफाम नहीं है, यह तौबीख का एक तरीका है, सरजनिश का एक तरीका है, डांटने का एक तरीका है। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में फरमाया जिसकी मैंने आपके सामने तिलावत की है, हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, और लोगों बताओ क्या आलिम और जाहिल मुसावी हो सकते हैं? यानी अल्लाह को नहीं मालूम कि आलिम और जाहिल मुसावी होते या नहीं होते। हमसे पूछता तुम बताओ आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? ये दर हकीकत अल्लाह ताला उन लोगों की सरजनिश फरमा रहा है जो आलिम और जाहिल को बराबर समझते हैं। आलिम और जाहिल भाई वो बराबर नहीं होते, तुमने अगर बराबर समझा है तो वो अपनी इस्लाह करो, मकसद ये होता है। तमाम फजाइल का सरचश्मा इल्म हुआ करता है, इल्म। अमीर अल मोमिनीन के इल्म के कई सरचश्मे और जराये थे। हमारे अकीदे के मुताबिक अगरचे लोग ताने देते हैं, लेकिन हमारा अकीदा है नबी पर वही होती है, इमाम पर इल्हाम होता है। एक अली के इल्म का एक सरचश्मा ये है। दूसरा सरचश्मा ये नहजुल बलागा में है, वही नाजिल होती थी सहाबा किराम की मौजूदगी में, और अन हजरत को देख के अंदाजा लगा लेते थे कि इस वक्त अन हजरत पर वही नाजिल हो रही है। रंग आपको मुतगैर हो जाता था, लेकिन वही लेके आने वाला किधर है, किस तरफ है और क्या कह रहा है, ना लेके आने वाला किसी को नजर आता था, न उसकी आवाज किसी को सुनाई देती थी। लेकिन रसूल खुदा अमीर अल मोमिनीन से फरमाते हैं, या अली इन्नका तस्मउ मा अस्मा, जो आवाज मैं सुनता हूं उसको तू भी सुनता है। व तरा मा अरा, जो कुछ मैं देखता हूं उसको तू भी देखता है। और उससे कोई ये मतलब न ले नऊज़ु बिल्लाह FIR की दरखास्त दे दे कि खत्म नबुवत का मुनकर हो गया। फरमाया देखो नबी मैं हूं, वही मुझ पर नाजिल होती है, लेकिन तू ईमान की उस मंजिल पर फाइज है कि जो आवाज मैं सुनता हूं उसको तू भी सुनता है, और जो मुझे नजर आता है वो तुझे भी नजर आता है। इसका मतलब यह है कि वही के जरिए जो अहकाम रसूल खुदा पर, कुछ तो खुद फरमाते हैं अल्लमनी रसूलुल्लाह, ज़क्कनी रसूलुल्लाह, रसूल खुदा ने अमीर मोमिन को पढ़ाया, सिखाया, लुआब दहन चुसा के सिखाया, दहन मुबारक में लुआब दहन के कतरे टपका के जो है ना वो सिखाया। रहलत के मौके पर वो चादर के नीचे अमीर मोमिनीन को लेके वो सिखाया। और जो लोगों ने पूछा कि ये वक्त आखिर चंद लम्हे वो चादर के नीचे अमीर मोमिनीन से पूछा गया आपकी और रसूल खुदा से क्या राज़ बातें हुई हैं। अमीर मोमिनीन ने फरमाया अल्लमनी रसूलुल्लाह अल्फ बाब मिनल इल्म, इन चंद लम्हों में रसूल खुदा ने मुझे इल्म के 1000 बाब तालीम फरमा दिए हैं। 1000 मसले नहीं, बाब न मालूम एक बाब में
وہ کتنے مسائل ہوتے ہیں. یفتح کل باب الف باب من العلم، علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے اور بطور معجزہ کہیں ہر باب سے 1000 علم کے باب خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں. اب 1000 کو 1000 سے ضرب دینا، ہاں مولا کی عظمت سامنے آ جائے گی. 1000 کو 1000 سے ضرب دینا کتنا ہوتا ہے؟ 1 ملین، 10 لاکھ. چند لمحوں میں 10 لاکھ علم کے ابواب رسول خدا کے سینے سے علی کے سینے منتقل ہوتے ہیں. جی صلی اللہ محمد وسلم. اور یہی وجہ ہے کہ ام المومنین نے فرمایا، بڑا ایمان افروز جملہ ہے، کان علی اعلم الناس بعد رسول اللہ، رسول خدا کے بعد سب سے زیادہ علم علی کے پاس تھا. یہ تھوڑی سی ایک جھلک آپ نے سنی امیر المومنین کے فضائل کی. یہ علی ہے کہ جس کو رسول خدا نے سکھانے پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا. جب علی نے آنکھ کھولی اور مفتی صاحب مرحوم کے مطابق اس وقت تک علی کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا جب تک علی کی اب رسول خدا کی اپنی آنکھ بند نہ ہوئی. بیٹی کے بارے میں فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتا آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک کوئی نبی بھی میری بیٹی کا کفو اور ہمسر نہ بن سکتا. اور اسی حدیث کو بیس بنا کے بعد اہل سنت علماء کرام ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل انبیاء اور فرشتے سمیت سب سے افضل حضرت زہرا علیہ السلام ہے. البتہ میں آپ کو بتا دوں یہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہم حضرت زہرا کو حضرت علی سے افضل نہیں سمجھتے. جس طرح علی میرے اور آپ کی امام ہے نا، اسی طرح حضرت زہرا کے بھی امام تھے. سب سے، میں آج دوپہر کی درس مارت کر رہا تھا، سب سے پہلی اور جس کو کہتے ہیں نا کٹر شیعہ علی کی، وہ حضرت زہرا علیہ السلام تھی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں بہت جگہ اس کو بیان کر چکا ہوں. یہ پچھلے سال جنوری میں یہ ہمارے دوست ہیں، یہاں بھی آتے رہتے ہیں، سچ ٹی وی پر پروگرام کرتے ہیں، ہادی پر بھی ہمارے ساتھ پروگرام کرتے رہتے ہیں. مولانا گلزار نعیمی، یہ پشاور موڑ جہاں پرانا اتوار بازار لگتا تھا وہاں ان کا مدرسہ ہے اور مسجد ہے. وہ ہر سال 14 جنوری کو خاتون جنت کانفرنس مناتے ہیں اور اسلام آباد کی تمام سڑکوں پر، چوراہوں پر وہ بینر آویزان ہوتے ہیں. یہ گزشتہ اسی 2024 کے جنوری میں گیا، مجھے اللہ نے توفیق دی، میں نے شرکت کی. امریکہ میں ہوتے مولانا ظہیر نقوی وہ خطاب کر رہے تھے. اس کے بعد ایک اور اہل سنت کے عالم دین، ان کے وہ علماء کا لباس تھا، اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ پاکستان کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، مصر یا شام وغیرہ کے پڑھے ہوئے ہیں. وہاں کے علماء کا جو لباس یونیفارم ہے وہ پہنے ہوئے تھے. اس کے بعد سابق وفاقی وزیر پی ٹی آئی کا کون تھا بلا؟ پیر نور الحق قادری. وہ آئے سٹیج پہ، کہا میں عجیب مخمسے میں ہوں. میں جب شیعوں میں جا کے اہل بیت کی شان بیان کرتا ہوں تو لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے، اور جب اہل سنت کے ہاں جاتا ہوں وہاں صحابہ کرام کی شان بیان کرتا ہوں وہ کہتے ہیں آپ شیعوں کے پروگراموں میں جاتے کیوں ہیں. پھر کہنے لگے میں اپنی 2 بیٹیوں کو اسلام آباد کے ایک سکول میں وہ داخل میں نے کرایا، ایک کا نام وہ بطول ہے اور ایک کا نام زہرا ہے. وہ دوسرے دن آ کے کہا کہ ابو بچیاں سکول میں ہمیں تنگ کرتی ہیں اور ہم مجھ سے کہتی ہیں کہ تم شیعہ ہو اس لیے کہ تمہارا نام بطول اور زہرا ہے. میں نے ان سے کہا، مولانا صاحب کہہ رہے تھے، ان سے کہو کہ یہ حضرت زہرا صرف شیعوں کی نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کی واجب الاحترام خاتون ہے. پھر کہنے لگے جو جملہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو، فرمایا میں ان لوگوں میں سے ہوں جس کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا کے بعد سب سے افضل جو ہستی ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام ہے. اور کہا یہ صرف میرا عقیدہ نہیں ہے،
یہی عقیدہ فقیہ مدینہ کا بھی ہے. امام مالک کو فقیہ مدینہ کہتے ہیں. 4 اہل سنت کے ائمہ ہے نا، یعنی وہ جن کے فتویٰ پر ابھی تک عمل ہو رہا ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد حنبل اور یہ امام مالک. وہ مالکی حضرات جو ہماری طرح ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، وہ ان سے سنا تھا. ان کی تقریر سننے کے بعد ایسے ہی مطالعے کے دوران وہ فقیہ مدینہ امام مالک کا جملہ میری نظر سے گزرا. انہوں نے لکھا ہے انی لا افضل علی بضعۃ النبی احد، رسول خدا کے بعد میں کسی کو بھی رسول کے جگر کے ٹکڑے سے افضل نہیں سمجھتا. یہ فقیہ مدینہ کا جملہ ہے. یہ جملہ خاتون جنت کے فضائل کا ایک سمندر ہے کہ اگر علی نہ ہوتا تو آدم سے لے کر بعد کے انبیاء تک کسی میں بھی جو ہے نا وہ مقام کسی کا نہ ہوتا کہ وہ خاتون جنت کا کفو اور ہمسر بن سکتا. میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. خاتون جنت نے اپنی زندگی میں جو مصائب جھیلے، خود فرماتی ہیں اذا مات میتن. تھوڑا سا غور کریں نفسیاتی طور پر نا. یقیناً ہم میں سے سب نے کسی نہ کسی عزیز کی فراق کا داغ اور صدمہ دیکھا ہے. والدین کی فراق کا صدمہ دیکھا ہے، ہم یہ سنیں. بھائیوں کا، بہنوں کا بھی فراق کا صدمہ دیکھا ہے، میں نے خود دیکھا ہے. آپ میں سے جس کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو طول عمر دے جی. خصوصاً اگر جوان بیٹا، جوان بھائی کسی کا فوت ہو جاتا ہے، آپ اندازہ لگائیں، خصوصاً جب ناگہانی 10 سال، 15 سال، 20 سال وہ بستر علالت پر پڑا رہے اور فالج کا بیمار ہو، وہ اس کے فراق کا صدمہ اور ہوتا. اچانک اور ناگہانی طور پر کوئی ہارٹ اٹیک کے نتیجے میں کوئی جوان سال بیٹا یا بھائی فوت ہو جائے، اس رحلت کے موقع پر انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. واقعات موجود ہیں پچھلے سالوں میں. کوئٹے میں بعض مائیں بیٹے کی شہادت پر ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئی تھی. یہ کیفیت ہوتی ہے فوراً جب عزیز بچھڑتا ہے. خاتون جنت فرماتی ہیں ہماری جانیں نثار ہوں اس مکرمہ اور ان پر، فرماتے ہیں اذا مات میت قل ذکرہ. ہم سب کا مشاہدہ تجربہ ہے جب کسی کا کوئی عزیز بچھڑتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اپنے عزیز مرحوم یا مرحومہ کو بھول جاتے ہیں. وَذِكْرُ أَبِي مُنْذُ مَاتَ وَاللَّهُ أَزْيَدُ. مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے بابا کے غم اور زیادہ تازہ ہوتے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ میں بابا کی فراق کو میں بھول جاؤں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے عزادارو؟ یہ بھی قابل فہم ہے. یہ ہماری روایات ہیں اہل بیت کے پیروکاروں کی. ہمارا جب کوئی عزیز بچھڑتا ہے کم از کم 3 دن گھر میں مجلس ہوتی ہے، اہل بیت کے فضائل پڑھے جاتے ہیں، مظلوم کربلا کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں. تمہارا کوئی عزیز بچھڑ جائے تو اپنے غریب الوطن امام کو یاد کر کے رو لیا کرو جی. وہ خطیب مصائب پڑھتا ہے، جی بھر کے لواحقین روتے ہیں، رونے کے نتیجے میں غم کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے. یہ دنیا کی واحد مظلومہ ہے جن کو باپ کے فراق میں رونے پر بھی اعتراض کیا گیا. باضابطہ طور پر امیر المومنین سے کو بھیجا گیا، آپ فاطمہ سے کہیں کہ یا دن کو رویا کرے، ہم رات کو آرام کرے، یا رات کو رویا کرے ہم دن کو آرام کرے. نعوذ باللہ. کوئی مائک لگا کے روتی تھی، مدینہ میں گونجتی تھی دختر پیغمبر کی آواز. میں نے بعض علماء سے پڑھا ہے گھر کے اندر بیٹھ کے بابا کو یاد کر کے روتی تھی. مدینے کی فضا سوگوار ہو جاتی تھی. لوگ سمجھتے تھے کہ اس وقت خاتون جنت بابا کو یاد کر کے رو رہی ہیں. لم تزل بعد ابیہا معصبۃ الراس. بابا کی رحلت کے بعد لوگ دیکھتے تھے ہر وقت ایک رومال سے سر مبارک کو باندھ کے رکھتی تھی. منحدت الرکن، اور 18 سال کی عمر میں کمر جھک گئی تھی.
मुहमर्रत अलैन, हाँ, न मालूम एक आंख हमेशा सुर्ख रखती थी। उलमाए किराम ने उसकी दो वजह लिखी है, या तो वो आयतुल्लाह उज़्मा मोहम्मद हुसैन कुंपानी के बकौल उस जालिम के तमाचे के नतीजे में आंख सुर्ख हो गई थी, वो या जब जमीन पर गिरी थी ना, फसकतत व अस्कतत, खुद भी गिरी थी और वो आका भी जमीन पर गिरे थे जिनका नाम रसूल खुदा ने मोहसिन रखा था। जिंदगी में जो मसाइब हैं वो तो आपने सुने और पढ़े हैं। आज बीबी के जिन मसाइब की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं वो मसाइब हैं जो दुनिया से रुखसत होने के बाद बीबी ने देखे। देबल खजाई है, देबल खजाई जी, उसका एक मरसिया है, अफातिमु, तो सुनिएगा, अफातिमु लो खिलतिल हुसैन मुजद्दला लमा लका मुजद्दला, काश दुख्तर पैगंबर आप सोचती कि करबला में आपकी बेटी की क्या हालत थी। लफातिम लो खिलतिल हुसैन मुजद्दला वक़द मात अदशानन बिशद फुराती इज़न लतमतिल खत फातिमा इंदहु व अजरैत दम अल ऐन अल, काश आप करबला में होती। हाँ, फरमाया काश आप तसव्वुर करती कि करबला में किस तरह आपके बेटे को शहीद किया गया था। अगर तसव्वुर भी करती दुख्तर पैगंबर, हाँ, आपसे गिरिया जो है ना रोका जाता, बेसाख्ता आपके आंसू आपके रुखसानों पर गिरते। देबल से मैं अर्ज करूंगा, देबल जिन मसाइब को सुन के हम रोते हैं ना, बाज को मैंने इसी मस्जिद में बेहोश होते हुए देखा है, उन मसाइब को खातून जन्नत ने अपनी आंखों से देखा है। करबला में रसूल ने अपनी आंखों से देखा है, दुख्तर पैगंबर ने अपनी आंखों से देखा है, अमीर अल मोमिनीन ने अपनी आंखों से देखा है, इमाम हसन ने अपनी आंखों से देखा है। मख्तल उस किताब को कहा जाता है जिसमें वाक़े करबला को जिक्र किया जाता है। मख्तल अबी मखनफ, वो सैयद क्या है, वो हमारे काज़िमी साहब, टी.आर. काज़िमी साहब, तबश्शुर रज़ा काज़िमी साहब, उन्होंने उर्दू में उसका तर्जुमा किया हुआ है, यहां आपको मिल सकती है। लुहूफ इब्न ताऊस की किताब है मख्तल मुकर्रम। इस साल मैंने अशरे के दौरान मख्तल मुकर्रम का मुताले किया। उसमें मैंने जब पढ़ा ना कि इमाम की शहादत के बाद किस बेदर्दी से इमाम को अशकिया ने लूटा है, इमाम को पढ़े आप, उसके अंदर उस जालिम का नाम आपको मिलेगा जिसने इमाम के सर मुबारक से अमामा उतारा। उस जालिम का भी नाम उतार मिलेगा जिसने अबा उतारी। और इमाम जब आखिरी रुखसत करके जा रहे थे, जनाब ज़ैनब कुबरा से फरमाया था, इतीनी बेलिबास नातीक, बहन ज़ैनब एक पुराना सा लिबास दो, ला यरगबु फीह अहद, कोई लालिच में मेरे बदन से उसको न उतार सके। उसको मजीद पारा पारा करके आपने ज़ेब तन फरमाया, उस जालिम का भी नाम मिलेगा उस जिसने इस पेरहन को बदन से उतारा। हाँ, सिर्फ लिबास को नहीं, उस जालिम का भी नाम मिलेगा जिसने अंगूठी की खातिर इमाम की उंगली शहीद कर दी थी। अगला जुमला सुन सकेंगे? वाक़े करबला के बहुत बाद एक जालिम को देखा किसी ने, हाथ पांव से महरूम था, बीनाई से भी महरूम। कहा कि ये तेरी क्या हालत हो गई है? कहा कि जब इमाम अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया, करबला का मैदान, कूफा और शाम के राहें ये मोजिजात से भरी पड़ी हैं। मैंने जाके देखा कि वो इमाम ने एक कीमती कमरबंद बांधा हुआ है। उसको मैंने उठाने की कोशिश की, इमाम ने अपना बहुत माजूरत के साथ ही जुमलार से इमाम जफर सादिक का फरमान है, कोई मुसीबत हमारे अज़ादारों से मत छुपाओ। अलमदार हुसैन के मसाइब में आपको सुना चुका हूं। करबला के एक बंदे ने वो अलमदार हुसैन को ख्वाब में देखा और उसे कहा, फलान जो करबला का खतीब है उससे जाके कहो कि वो मेरे मसाइब जो है वो अपने अज़ादारों को, मेरे अज़ादारों को मुकम्मल नहीं सुनाता। ख्वाब ही में अर्ज किया, हाँ अलमदार हुसैन से, आका मैं उनके मसाइब सुनता हूं, वो पढ़ा करते हैं। पहले दाएं शाना कलम हुआ,
پھر بایاں شانہ قلم ہوا، مسک سکینہ جو ہے وہ چھد گیا، سر پر گرز کا وار ہوا۔ کون سی مصیبت ہے وہ جو نہیں پڑھتے؟ فرمایا اسے جا کے کہو کہ جب مصائب پڑھو اس جملے کو بھی مصائب میں شامل کرو۔ میرے عزاداروں سے پوچھو، جب کوئی انسان کسی بلندی سے زمین پر آتا ہے نا، گھوڑے کی پشت سے زمین پر آئے، درخت سے، کسی پہاڑی سے، بے ساختہ دونوں ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ ذرا تصور کرو جس کے دونوں ہاتھ قلم ہو چکے ہوں، وہ زمین پر آیا ہوگا، کیسے آیا ہوگا؟ ہاں، تاکید فرمائی ہے خواب میں کہ ہماری کوئی مصیبت مت چھپاؤ۔ وہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، وہ کمربند اتارنا چاہتا تھا، امام علیہ السلام نے اپنا دائیں ہاتھ کمربند پر رکھا، میں نے اٹھانا چاہا، مجھ سے نہ اٹھا گیا، تلوار لے کے میں نے دائیں ہاتھ قلم کر دیا، جس طرح علمدار حسین کا دائیں ہاتھ قلم کر۔ پھر میں نے اس کو اتارنے کی کوشش کی، پھر آپ نے بائیں ہاتھ رکھا، وہ بھی مجھ سے نہ اٹھایا گیا، میں نے پھر تلوار لے کے آپ کا بائیں شانہ بھی قلم کر دیا۔ اب میں نے سوچا کہ اب تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آگے بڑھا، وہ آخری لباس جو بدن پر رہ گیا تھا اس کو اتارنا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کربلا کی زمین میں زلزلہ سا آ گیا، مجھ پر غشی طاری ہوئی، تھوڑا سا جب ہوش میں آیا دیکھا، میں نے عرض کیا، رسول نے، علی نے، خاتون جنت نے ان مصائب کو، دلخراش مصائب کو دیکھا۔ میں نے دیکھا رسول خدا سامنے کھڑے ہیں، امیر المومنین بھی کھڑے ہیں، امام حسن مجتبیٰ بھی کھڑے ہیں، امیر المومنین بھی کھڑے ہیں، مگر امام حسین نے نانا سے شکایت نہیں کی، بابا علی سے بھی شکایت نہیں کی، امام حسن بھائی سے بھی شکایت نہیں کی، اپنے مادر گرامی سے کہا اماں اس ظالم نے میرے دونوں ہاتھ کر دیا۔ خاتون جنت نے وہاں دعا کی، خدایا اللہم خدا تیرے قطع اللہ یدیک، خدا تیرے دونوں پاؤں کا ہاتھ کاٹ ڈالے، پاؤں کاٹ ڈالے، اور تیری بینائی تجھ سے چھین لے، اور آتش جہنم میں تجھے جلائے۔ کہا اس دعا کا نتیجہ ہے بد دعا کا، آج میں پاؤں سے بھی محروم ہوں، ہاتھوں سے بھی محروم ہوں، بینائی سے بھی محروم ہوں، اور آتش جہنم کا منتظر ہوں۔ لا اضحك الله سن الدهر ان ضحكت وآل احمد المظلومون قد قهروا